السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد. جی کل ہم نے یہ کتاب دروس اللغہ شروع کی تھی اور اس کا درس الاول اور الدرس الثانی ہم نے کیا تھا. الدرس الاول میں پہلے ہم نے ہادہ کا استعمال دیکھا تھا کہ ہادہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد کس چیز کا استعمال دیکھا تھا؟ ہادہ سے پہلے کوشچن کیسے کرتے ہیں، یہ کیا ہے، ما ہادہ. ٹھیک ہے، ما کا استعمال ہوتا ہے کوشچن کرنے کے لیے کہ کیا ہے، اور حمزہ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اگر آپ کو جواب جو ہے وہ آپ سوال ایسے پوچھ رہے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو. پھر اس کے بعد دیکھا تھا ماں کے علاوہ ایک اور کیا دیکھا تھا کوشچن، من ہاذا، کہ یہ کون ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. پھر اس کے بعد جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا ذالکا. آج ہمارا ہے الدرس الثالث. الدرس الثانی میں ذالکا کا استعمال دیکھا تھا، اور پھر اب ہم ہیں الدرس الثالث پہ. ٹھیک ہے جی. آن لائن کون آپ لوگوں کو اس کی آواز اچھا آن لائن کوئی اپنا مائک کھول کے اگر چیک کرا سکیں، کون مائک کھولنے کے لیے تیار ہے جن کا سیٹ اپ ریڈی ہو؟ فاطمہ عزیز. اوکے فاطمہ عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی؟ اوکے جی آپ پڑھیں گی پلیز الدرس الثالث. اوکے انشاءاللہ. بیتن، البیتو. بیتن ایک گھر، البیتو کوئی خاص گھر. کتابن ایک کتاب، الکتابو خاص کتاب. صحیح. بیتن البیتو، اس کے بعد کتابن اور الکتابو. تو کیا کیا، پہلے جو کلمہ تھا بیتن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آخر میں تنوین تھا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، شروع میں ال لگا دیا اور آخر سے تنوین ختم کر دیا. اور اس کو ہم نے کس ٹاپک میں پڑھا تھا؟ یہ جو کرنے کا طریقہ تھا تنوین ہٹا کے شروع میں ال لگایا، یہ ہم نے پڑھا تھا کس ٹاپک میں؟ نکرہ معرفہ والے ٹاپک. جی وسعت کے ٹاپک میں جب ہم نے نکرہ اور معرفہ پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین جو ہے وہ نکرہ کی پہچان ہوتی ہے، اور ایسے کلمات کو شروع میں ال لگا کے اور آخر میں تنوین کر کے معرفہ بنایا جاتا ہے. تو یہ اس چیپٹر میں آپ کو معرفہ کا استعمال کر رہے ہیں. جی آگے آپ پڑھیں پلیز. قلم، القلم. قلم القلم. جمل، الجمل. جمل الجمل. صحیح. اس کے آگے القلم مکسور. اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دیجیے گا. خاص قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اچھا. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سینٹنس کا انالیسس کیسے ہوگا؟ جی یہ کس ٹائپ کا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور اس کے کیا اجزاء ہیں؟ اس میں القلم مبتدا ہے اور مکسورن اس کی خبر. القلم مبتدا ہے اور مکسورون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور ترجمہ ہو گیا پین ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. The pen is broken. صحیح. اور آپ کو یہاں پہ امیج بھی انہوں نے بتا دیا. جی اس کے بعد الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے.
البابو مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. اگین سینٹنس اسی اسٹرکچر پہ ہے، پہلے مبتدا اور پھر اس کی خبر. مبتدا وسعت کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے؟ معرفہ. معرفہ. اور خبر کیسی ہوتی ہے؟ نکرہ. نکرہ. اور اعراب کیسا ہوتا ہے مبتدا کا؟ مرفوع. مرفوع. اور خبر کا؟ مرفوع. ٹھیک ہے جی، اوکے. اس کے آگے الولد جالس والمدرس واقف. الولد جالس والمدرس واقف. جی اس کا آپ کے خیال میں؟ جی. لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہوا ہے. لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہوا ہے یا کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اب میں آپ کا مائک میوٹ ایت. کر رہا ہوں. اوکے جی. آگے یہاں سے پڑھ سکیں گے پلیز کوئی؟ آگے جو سینٹنس لکھے ہوئے ہیں، مائک اگر ہے آپ کے پاس. نہیں تو چلیں آن لائن والا سے دیکھ لیتے ہیں. ارسلان فاروق صاحب آپ کا مائک کھولیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ پڑھوں؟ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی میں پڑھوں، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. عمران محبوب صاحب آپ کا مائک کھول کر ٹرائی کر رہے ہیں جی. اچھا ہم اس طرح، اب آج تو پہلا دن ہے اس چیز کو ٹرائی کرنے کا، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس چیز کے یوز ٹو ہونے میں. ہم سیٹنگ اس طرح کر لیں گے انشاءاللہ کہ ایک دن میں 2 یا 3 لوگوں کے ہی مائک کھولیں گے تو ان کو تھوڑی زیادہ ریڈنگ کا ٹائم مل جائے. پھر نیکسٹ کلاس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوسرے لوگ ہوں اور جو لوگ پہلے کر چکے ہوں وہ کم از کم تھوڑا ٹائم ویٹ کریں اپنی ٹرن کا. ٹھیک ہے جی. جی سر میرا مائک اوپن ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عمران صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اب یہاں سے آپ سینٹنس پڑھ لیں پلیز. الکتاب جدید والقلم قدیم. الکتاب جدید والقلم قدیم. اس کا ترجمہ؟ یہ جو خاص کتاب کے بارے میں ال ہے، معرفہ کتاب ہے، یہ نئی ہے، اور قلم جو ہے وہ پرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آسانی کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جب ہمیں نکرہ کا ترجمہ کرنا ہو، جیسے کتابن ہو تو ہم کر دیں گے ایک کتاب، اور جب الکتاب ہوگا تو آپ صرف یہ کہہ دیجئے گا کتاب. ٹھیک ہے. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. جی اس کے بعد؟ سر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو انگلش نہیں آتی ان میں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا صرف نہیں، اردو میں ہی آپ کرنا؟ ابھی اردو میں کافی ہے انشاءاللہ. اردو میں ترجمہ کر لیں. الحمار صغیر والحصان کبیر. ترجمہ؟ خچر یا گدھا جو ہے وہ چھوٹا ہے جبکہ گھوڑا بڑا ہے. الحمار صغیر والحصان اور گھوڑا بڑا. کبیر. ٹھیک ہے جی. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الکرسی مکسور. المندیل وسخ. سر یہ وسخ کا نیا ورڈ آیا ہے. یہ وسخن کا معنی ہوتا ہے جو چیز صاف نہ ہو. ٹھیک ہے. ڈرٹی یا ان کلین، صاف نہیں ہو. تو مندیل کس کو کہا تھا؟ مندیل جو ہے وہ، مندیل جو ہے ٹشو یا رومال کے لیے، دونوں کے لیے استعمال. ٹشو یا رومال ہو گیا. اور وسخن کا معنی میلا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ رومال میلا ہے یا پھر صاف نہیں ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. آپ کو تھوڑا سا یعنی جب آپ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے اس کے بعد ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. باقی اسٹوڈنٹس کو شاید آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. القمر جمیل، القمر چاند کو کہتے ہیں اور جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں. تو چاند خوبصورت ہے.
البیت قریب والمسجد بعید. گھر قریب ہے اچھا اب اس اور سینٹنس مسجد کا دور ہے. ٹھیک ہے، البیت قریب، گھر قریب ہے، والمسجد بعید. اور مسجد دور ہے. صحیح. الحجر ثقیل والورق خفیف. خفیف. پتھر جو ہے وہ بھاری ہے جبکہ پیج جو ہے یا ورقہ جو ہے یا کہنا چاہیے صفحہ وہ جو ہے ہلکا ہے. صحیح. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، والورق خفیف، ورق کہتے ہیں پیج کو، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، تو پیج ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ جو ہے وہ گرم ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے. القمیص نظیف، قمیص جو ہے شرٹ صاف ہے یا کلین ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ہی ذرا تھوڑا سا کنٹینیو کر لیجئے. اب آپ کو کرنا کیا ہے، اب یہ تمارین آ گئی. تمرین کا کیا معنی تھا؟ مشق. مشق، ایکسرسائز. اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اقرأ وکتب، آپ کو اس کو پڑھنا ہے مع ضبط اواخر الکلمات. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ضبط کیا ہوتا ہے؟ جیسے اردو میں آپ نے ضابطہ قوانین سنا ہے. جی جی اصول ٹھیک ہے، یا تو جی ضبط کہتے ہیں رول کو، اصول قاعدہ جو بھی ہے. ضبط ہو گیا ہمارا رول. اواخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری. آخری، اینڈ جو ہوتا ہے. اور کلمات کیا آیا تھا؟ یہ الفاظ. الفاظ. تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو پڑھنا ہے کلمات کے آخر کا جو رول ہے اس کے ساتھ. کلمات کے آخر کا رول کیا ہے کہ جب ال نہیں ہوگا تو آپ کس طرح پڑھیں گے، اور جب ال آ جائے گا تو آپ کس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر ال نہیں ہوگا تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر ال آ جائے گا تو اس کو جی خفیف کر دیں گے، یعنی تو اب آپ کو ان کلمات کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مسجد المسجد، الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد الحجر، الولد حمار الحمار، الحسان الحسان حسان. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم ابھی تو انہوں نے صرف ورڈز پڑھائے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھ کے اتنی عادت ہو جائے کہ اگر کلمے کے شروع میں ال کبھی بھی آ جائے تو آپ کبھی بھی آخر میں تنوین نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک بیسک رول ہے کہ اگر کبھی بھی کلمے کے شروع میں ال آ جائے گا تو اس کے آخر میں تنوین کبھی نہیں آئے گا. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اب جب ہم ریڈ کیا کریں تو ال اگر شروع میں آ جائے تو پھر تنوین نہ آئے. ٹھیک ہے. اب آپ کا ہے مائک آف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی سر. کیا نام تھا یا آپ اپنا مائک خود چلو ہو گیا. اوکے جی. یہاں سے کوئی ہے انٹرسٹیڈ؟ نو. ٹھیک ہے. اور کوئی آن لائن؟ راحلہ نظام. زینت حسن آپ کو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آ رہی ہے آپ کی آواز میں؟ جی. اب جی آپ سر. نے جو ہے آگے کی یہ سینٹنسز ان کو اقرا ریڈ کرنا. وقتب. جی. تمرین نمبر 7 ہے. تمرین نمبر 7 مانے ایکسرسائز نمبر 7 یا مشق نمبر 7. اقرا وقتب، پڑھیں اقرا، اور اس لکھیں. کو ہم پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے صحیح. اقرا وکتب. ٹھیک ہے. با پہ اقرا ساکن ہوگا. اقرا وقتب.
جی المکتب مکسور، مکسورن، المکتب مکسور، جی مکسور، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ المدرس المکتب جدید، مکسورن، المکتب مکسورن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ نہیں آ رہا سر. تو پھر آپ پڑھ کیوں رہی ہیں آگے؟ المکتب میز کو کہا، المکتب ٹیبل، جی المکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، سوری المکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، ہاں، اور مکسور، ہاں مکسورن کس مکسور کو کہتے ہیں؟ نیچے، مکسورن کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ہو، اگر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو. مکسور جی تو ڈیسک جو ٹوٹا ہے وہ ہوا. اچھا ٹوٹا ہوا ہے، یعنی خراب ہے، تو استعمال نہیں ہو سکتا، بروکن ہے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. نمبر 2. ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے یا ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. جی ٹھیک. المدرسو، المدرسو جدید، المدرسو جدید یعنی کہ مدرسہ نیا ہے. دیکھیں مدرسہ ہوتا ہے المدرسۃ، اس کے آخر میں تا ہوتا ہے، المدرسۃ. اچھا یہ کیا ورڈ ہے؟ یہ ہے المدرسو، یہ ہے المدرس، المدرس. المدرسو صحیح. مدرس کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچر کو. جی مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو. تو المدرس جدید، المدرس جدید، استاد نیا ہے یا ٹیچر نیا ہے. ٹھیک ہے جی، استاد نیا ہے. صحیح. نمبر 3. القمیس وسخن، وسیخن، صحیح. وسیخن، جی القمیس وسیخن. اور وسیخن کی آپ نے معنی بتایا میلا، جی ڈرٹی. جی تو بالکل. قمیص میلی ہے جی یا قمیص قمیص گندی ہے. جی قمیص گندی ہے. نمبر 4. گندی ہے. ٹھیک. اللبن، اللبن، اللبن بارد، اللبن بارد، اللبن، اللبن بارد. اور باردن آپ نے بتایا ٹھنڈا. جی دودھ ٹھنڈا ہے، دودھ دودھ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے. صحیح. الخامس نمبر 5. صحیح. المسجد، المسجد مفتوح، المسجد مفتوح، آپ ایک بار مسجد پڑھیے گا کھلی پھر میں ہوئی اس ہے. کو ریپیٹ کروں گا. آپ ایک بار پڑھیے گا، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، پھر آپ اس کا ترجمہ کریے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. المسجد مفتوح، ترجمہ. مسجد کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے. صحیح. السادس نمبر 6. مسجد. صحیح. الحجر، الحجر کبیر، الحجر کبیر، صحیح. صحیح. پتھر بڑا ہے. پتھر بڑا ہے. صحیح بالکل. اللبن بارد والماء، والماء حار. ایک بار واپس کریں. اللبن، اللبن بارد والماء حار. ماں پہ اعراب کیا پڑھیں گے؟ سوری، یہ جو ماں کلمہ ہے الماء، اس پہ اعراب کیا ماء پڑھیں گے؟ والماء، الماء، الماء صحیح. والماء، والماء حار، والماء حار. صحیح. اللبن حار. بارد والماء حار. دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. صحیح. القمر بعید، اس سے پہلے ایک یہ والا رہ گیا نمبر 8. الامام جالس. اور نیچے ہے سر، وہ نیچے. اچھا
چلے ٹھیک ہے آپ پہلے وہ رکھیں. اوکے. نمبر 8 پر القمرو بعیدن. القمر بعید. چاند دور ہے. چاند دور ہے. بالکل صحیح. صحیح. اب 9 پر ہے الامام جالسن. اس کا ترجمہ نہیں آ رہا مجھے. الامام جالسن جالسن والمدرس ابھی آپ نے پڑھا والمدرس والمدرس مدرس واقف. الامام جالس والمدرس واقف. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام لیڈر کو کا بتایا آپ نے. لیڈر کو کہتے ہیں. اگر آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ صرف امام بھی کہہ سکتے ہیں. جالسن. جالسن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی امام بھی. جلسہ بیٹھا کس ہوا کو؟ ہے. جی بیٹھا ہوا ہے. امام بیٹھا ہوا ہے. امام بیٹھا ہوا ہے اور مدرس ٹیچر کھڑا ہوا ہے. جی اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے. صحیح. استاد کھڑا ہوا ہے. صحیح. المندیل نظیف. المندیل نظیف. مندیل المندیل. جی صحیح. المندیل نظیف. جی المندیل نظیف. ترجمہ المندیل کسے کہتے ہیں؟ رومال کو. ٹشو کو رومال یا کو. رومال. اور جی نظیف صاف. صحیح صحیح. رومال صاف ہے. رومال صاف ہے. ٹھیک ہے اب آپ کا میں مائک میوٹ کر جزاک رہا ہوں. اللہ اوکے. سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی آپ کا ایک سوال ہے جو آن لائن آپ نے کہا ہے تو آپ کوشچن کر دیا کریں نا. آپ ویٹ نہ کیا کریں. آپ سوال کر دیا کریں. میں اس سوال کو دیکھ کے اس کا جواب دینے کی کوشش کر دیا کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں سے کوئی پڑھنے میں اب انٹرسٹڈ ہیں؟ نو. جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا آپ خاموش بیٹھیں گے اتنا یہ سبجیکٹ آہستہ آہستہ کر کے ڈیفیکلٹ ہوتا رہے گا. یہ گارنٹی ہے. ہر کسی پہ نہیں لگتی لیکن میجورٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو ٹائم کے ساتھ وہ چیز مشکل ہوتی رہے گی. تھرڈ پڑھنا جی تمرین نہیں کا نہیں آپ نے کل ماشاءاللہ پڑھ لیا تھا تو آج آپ رہنے دیں. فیمیل کی آواز کا تو پردہ ہے نا اصل میں. ایرینا ایمن محمود. عبد الاحد صاحب آپ کو کس طرح آپ کا نام فی الحال سرچ کرنا مشکل ہے تو آپ جی سمر رحمان آپ کا کوشچن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اس کو پڑھیں پلیز. جی الحجر ثقیل. اچھا ایک سیکنڈ پہلے میں ایکسپلین کر دوں. یہاں پہ کرنا کیا ہے. املأ الفراغ. ٹھیک ہے. املأ الفراغ فیما یلی. اچھا یہ میں کوشچن ابھی اس لیے پڑھ رہا ہوں. اس میں کوشچن میں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جس پہ ایسے رولز آ رہے ہیں جو بھی ہم نے نہیں پڑھے لیکن کوشچنز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم بک میں ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کو ہم نے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. املأ الفراغ. املا کس کو کہتے ہیں؟ فل ان دی بلینکس کا املا. جی. فل فراغ کہتے ہیں فارغ چیز کو یعنی فارغ کا مطلب ہے بلینک جو کہ خالی ہو اور املا کا معنی ہوگا اس کو بھرنا ہے. املا الفراغ فل ان دا بلینک. خالی جگہ کو پر کریں. فیما یلی. فیما یلی کا معنی ہوتا ہے مندرجہ ذیل فالوئنگ. تو مندرجہ ذیل فراغ کو آپ بھریں بوضع الکلمۃ المناسبتی. کلمہ کس کو کہا تھا؟ کلمہ ہم نے بہت بار کر لیا. ورڈ کو کہا تھا. مناسب کس کو کہتے ہیں؟ مناسب ورڈ سے. اردو میں بھی مناسب استعمال ہوتا ہے. اپروپریٹ ورڈ, سوٹیبل ورڈ. وضع کا معنی ہوتا ہے یہاں پہ رکھ کے. آپ فل ان دا بلینکس. کیسے فل ان دا بلینکس کہ آپ کو
کوئی اپروپریٹ ورڈ جو ہے وہ بلینک میں رکھنا ہے. کہاں سے رکھنا ہے؟ من الکلمات التالیتی. تالیہ کا معنی بھی ہوتا ہے مندرجہ ذیل. تو جو مندرجہ ذیل کلمات دیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو فل ان، یہ جو بلینکس ہیں ان کو پر کرنا ہے. میں ایک بار کوشچن واپس پڑھ رہا ہوں. املأ الفراغ، فارغ جگہوں کو پر کریں، فیما یلی جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، بوضع الکلمۃ المناسبتی مناسب کلمے کو رکھ کے، من الکلمات التالیتی مندرجہ ذیل کلمات میں سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ پہلا والا کریں. آپ نے کیا کہا تھا؟ الحجر، الحجر خفیف، الحجر سوری ثقیل، ثقیل ہیوی، پتھر ہیوی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنا پریشان نہ ہو. الحجر ثقیل، اس کا اب معنی بھی ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، معنی نہیں دیکھیں گے. اگر کسی کو معنی کلیئر نہ ہو تو وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. الحجر ثقیل، صحیح. الباب مفتوح، الباب مفتوح، بالکل صحیح. القمر جمیل، القمر جمیل، صحیح. الورق ثقیل، سوری خفیف، الورق خفیف. المندیل واسخ، وسخ، المندیل وسخ. اللبن حار، اللبن حار. تالیہ، ایک سوال آیا تھا. تالیہ کا معنی ہوتا ہے مندرجہ ذیل، فالوئنگ. ٹھیک ہے، جو نیچے مینشنڈ ہے ان کی بات. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو آپشن دیا ہوا تھا، اس میں سے آپ کو چوز کرنا تھا. لیکن اس کے نیچے جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں املأ الفراغ. املأ الفراغ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ fill in the blanks. فل ان دا بلینک. فیما یلی، فیما یلی کا معنی اپروپریٹ نہیں، فیما علی کا مطلب اس مندرجہ میں ذیل. جی مندرجہ ذیل میں بوضع کلمت مناسبت، اپنے حساب سے صحیح کلمات سے، اپنے مناسب. مناسب، اپنے حساب سے نہیں کرنا، مناسب کلمے کو رکھ کے. لیکن اب وہ مناسب کلمہ آپ کو خود سوچنا ہے. ٹھیک ہے جی. 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 الاول المندیل نظیف، المندیل نظیف. ٹھیک ہے جی. القلم مکسور، القلم مکسور، صحیح. اللبن بارد، اللبن بارد. مسجد قریب، المسجد قریب، المسجد قریب، صحیح. البیت بعید، البیت بعید. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. یہاں پہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے بھی ریڈ کرنا ہے، تو آخری کے 5 ہم ان سے کروا دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی آپ کو کرنے تھے. جی نمبر 6 سے دیکھ لیں. السادس، نہیں کوشش کریں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غلط صحیح کی فکر نہ کریں. علم جو ہے نا وہ شرم کر کے نہیں حاصل ہو سکتا. علم کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا رسک لینا پڑتا ہے. آپ کہیں، آپ پڑھیں، کوشش کریں، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے غلط ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بولنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ غلط ہوں گے تو آج آپ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، کل کو بھی انشاءاللہ آپ اس سے بہتر ہوں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک پرابلم جنریٹ ہو سکتی ہے لیٹر. جی نمبر 6. آپ واقفن، واقفن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا ہوا. کھڑا ہوا ہے. اب آپ کو کسی کو کھڑا کرنا تو آپ کیا کہیں گے؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ ولدن. ولدن. لیکن اب یہ واقفن جملے میں خبر ہے یا مبتدا ہے؟ خبر. خبر ہے. آپ کو اس کا مبتدا چاہیے. مبتدا کی وسعت کیسی ہوتی ہے؟ مرفوع. معرفہ ہوتی ہے. تو اب آپ کو ولدن کو معرفہ بنانا ہے تو کیسے کہیں گے؟ الولدن. الولدن. الولد. الولد، ال کے ساتھ تنوین کبھی نہیں آئے گا، تو الولد واقفن، لڑکا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7. المامن. المام. الماء جالسو. جالی. سو.
تنوین کے ساتھ. जालिसुन जालिसन. अलमामु जालिसुन अलमा का माना क्या होता है? माँ किसको इमाम माँ किसको कहते हैं? माँ कहते हैं पानी को. पानी और जालिसन किसको कहते हैं? बैठा हुआ है बैठा हुआ है. तो आपके ख्याल में ये जुमला मुनासिब होगा कि पानी बैठा हुआ है नहीं तो किसी और को बिठा दें, कोई और शख्स हो जिनको हम बिठा सकते हो, या कोई इमाम जानवर हो जिसको बिठा सकते हैं. अल इमामुन अलमाउ अल अल कल्बु अलकल्बु जालिसन. सही, अलकल्बु जालिसन. नंबर 8 अस्सामिन कदीम बड़ा अल शजरु लेकिन अशजरु का चले कह लें, अशजरु हमारे पास ग्रामर में वर्ड आया हुआ है. अशजरु कबीरुन कबीरुन. अशजर का माना क्या होता है? दरख्त दरख्त. कबीरुन बड़ा है बड़ा है. अशजरु कबीरुन, दरख्त बड़ा है. ठीक है जी. अल कलमु कदीमुन अलकलमु कदीमुन, इसका माना क्या हो जाएगा? कलम पुराना है कलम पुराना है. सही. नंबर 10 अल मदरसु अल मुदर्सिरु मुदर्रिसु मुदर्रिसु जदीदुन जदीदुन. अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताद नया है उस्ताद नया है. वाकिफुन का माना होता है खड़ा हुआ. ठीक है. अल किताबु जदीदुन भी हो सकता है जैसे आपने कहा, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस सिर्फ सेंटेंस का माना क्लियर हो. इस चैप्टर में अल कलिमातुल जदीदा का क्या माना था? न्यू नए वर्ड्स. ठीक है, नए कौन से कलिमात हैं, अल्फाज हैं जो कि इस चैप्टर में उन्होंने इस्तेमाल किए. अल कमरु, इसका माना क्या था? चांद चांद. जदीदुन अभी आया, न्यू. कदीमुन आया पुराना. वसीखुन मैला गंदा मैला या फिर गंदा. नजीफुन साफ साफ. हारुन गरम गरम. बारिदुन ठंडा ठंडा. सगीरुन छोटा छोटा. कबीरुन बड़ा बड़ा. मफ्तूहुन खुला खुला हुआ. मकसूरुन बंद मिक्स या टूटा हुआ टूटा हुआ. टूटा हुआ. सकीलुन जुड़ा हुआ भारी भारी. खफीफुन हल्का हल्का. जमीलुन खूबसूरत खूबसूरत. वाकिफुन खड़ा हुआ खड़ा हुआ. और जालिसुन बैठा हुआ बैठा हुआ. पूरी कोशिश करनी है कि जैसे जैसे हम ये चैप्टर्स कर रहे हैं ये अल्फाज आपको जहन में बैठते रहें. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये पुराने वाले अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता रहेगा, तो उस वक़्त फिर वो आपको माना इंशाल्लाह जहन में होगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, अब हमारी क्लास में एक इशू ये रहेगा कि कराची में जो नमाज का टाइम है मगरिब की नमाज का, वो हमारी क्लास के बीच में काफ़ी अरसे तक आएगा अब. ठीक है, अभी आजकल जो टाइम है वो अभी का टाइम है 6:37 पे. तो जब तक ये 35 पे नहीं आता तो हमारी क्लासेस जो हैं वो, बल्कि 35 नहीं, आप तकरीबन 30 ही जहन में रखें, हमारी क्लास सिर्फ नमाज से पहले हो सकेगी, नमाज के बाद नहीं हो सकेगी. ठीक है, क्योंकि वो नमाज में फिर 15-20 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद 5 मिनट रहते हैं, तो वो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा. लेकिन जब नमाज 30 से पीछे आ जाएगी तो फिर हमारा एक सेशन नमाज से पहले होगा और एक सेशन नमाज के फौरन बाद होगा. ठीक है जी. जैसे जैसे पॉसिबल होगा कि हम नमाज के बाद सेशन कर लिया करें तो हम उसको पूरी कोशिश करके कर लिया करेंगे, चाहे वो कम से कम 10 मिनट का भी हो जाए. ठीक है जी. अगर अभी आपके कोई सवाल है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बाकी क्लासेस भी हमारी साथ चल रही होती हैं. क्लास का टाइम यही रहेगा, बीच में नमाज को इंशाल्लाह हम अकोमोडेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे.
باقی جو کراچی کے باہر کے یا پاکستان کے باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ویسے بھی اس چیز کے عادی ہیں کلاس کے بیچ میں نماز کو اکوموڈیٹ کرنے کے، تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہم اس کو اس طرح مینیج کر لیں گے۔ من جو ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی نہیں ہوتا اکثر، الا یہ کہ کبھی کسی کے پاس کوئی کچھ جانور ہو جس کے انہوں نے تشخیص کی ہوئی ہو، یعنی کسی کا نام رکھے ہوئے ہوں، تو اس میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ فرق کرنے کے لیے، لیکن ویسے عام طور پہ من جو ہے وہ عاقل انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر فرشتوں جنوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جالسن کا معنی ہوتا ہے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، سٹنگ۔ وسیخن کا معنی میلا، بالکل صحیح ہے۔ پیپر کے بارے میں کچھ بتا دیں، کون سی کمپنی کے پیپرز کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں وہ بتا دیں، میں بتا دوں گا۔ A4 سائز کے بھی ہوتے ہیں، وہ مختلف گرامیج کے بھی پیپرز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ریڈنگ کا مجھے بھی موقع دیں پلیز۔ جی سب کو پریکٹس کی ضرورت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو شاید موقع نہ مل سکے اور نہ ہم بہت زیادہ سوئفٹلی اچھے طریقے سے کر سکیں، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں اور میں آپ کا میسج اگنور ہو جائے کیونکہ ملٹیپل لوگوں کے ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والی کچھ کلاسز میں جو چاہ رہے ہیں ان کا کسی حد تک ان کو انشاءاللہ موقع مل جائے گا۔ القمر کا معنی ہوتا ہے چاند، ٹھیک ہے۔ کلمات مناسبت کیوں ہے؟ کلمت مناسبت کا معنی ہوتا ہے مناسب ورڈ، کیونکہ غیر مناسب ورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا بھی ایک سینٹنس ہم نے بنایا تھا یہاں پہ، الماء جالسن، پانی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جالسن کے ساتھ الماء کا جو استعمال ہے یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے چینج کر دیا تھا اور پھر انہوں نے کچھ اور اس کی جگہ پہ ورڈ یوز کیا تھا۔ الکلمات جدیدتن کی جگہ الکلمات الجدیدت کیوں آیا ہے؟ کوشچنز میں یا ہیڈنگز میں جو ان کے گرامر کے رولز ہیں وہ ابھی ہم نے کور نہیں کیے ہیں، اس لیے ان کی ڈیٹیلز میں ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ ٹائم کے ساتھ آگے آتے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو خود یہ چیز کلیئر ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ پیپر کا کیا طریقہ ہوگا؟ پیپر کا طریقہ انشاءاللہ جب پیپرز قریب آئیں گے تو آپ کو سب ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتا دی جائیں گی، ایک ایک چیز سوائے کویشچنز کے آنسرز کے آپ کو سب بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم کا معنی پرانا، قدیم کا معنی پرانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔